الرحیم ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زخرف کے یہ 7ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجرمین کے حوالے سے ان کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ مجرمین جو ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر زندگی بسر کی، اللہ کی دعوت کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس عذاب میں کوئی نہ تو کمی ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ پا سکیں گے، یعنی مایوس ہو کر رہیں گے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم نے تو ان کے سامنے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ انہیں دیا تھا، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اسے ٹھکرا دیا، لہٰذا اب اس کا انجام ان کو بھگتنا ہے۔ تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ آگے بات اب کی جا رہی ہے کہ یہ مجرمین جب جہنم میں ہوں گے تو جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، اس سے دیکھیں کیا کہیں گے۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے وہاں پر، یا مالکو، اے مالک، یعنی اے اس جہنم کے کارندے، اس کا انتظام کرنے والے۔ یہاں مالک کا لفظ جہنم کے داروغہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لے یقضی علینا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے کوئی دعا کرو کہ وہ ہمارا قصہ تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے تاکہ ہمیں اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن موت نہیں ہے پھر، یعنی آخرت میں جو زندہ کرے گا انسانوں کو، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو وہ وہاں یہ درخواست کریں گے مجرمین جہنم کے ان کرتا دھرتا یعنی داروغہ سے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کرو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا قصہ تمام کر دے اور ہمیں اس درد سے، اس کرب سے ہمیں کسی طرح سے چھٹکارا ہو جائے۔ تو اب دیکھیں وہ کہیں گے قال انکم ماکثون، وہ کہیں گے اب تمہیں اسی حالت میں رہنا ہے، یعنی فیصلہ یہی ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ اب تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے، اس حالت میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ یہاں سے نکلنے کی اب کوئی صورت ہے۔ لقد جئناکم بالحق، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہر قوم کی طرف۔ اب اگر کسی نے نہیں مانا تو اپنا اب نتیجہ بھگتے وہ، ہم نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی سمجھانے میں۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت کو حق ناگوار تھا۔ کارہون، کراہت کرنے والے تھے تم حق سے، ناگوار تھا تمہیں حق۔ دنیا کی اکثریت ہر دور میں حق کو ناپسند کرتی رہی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، اس 7 ارب کی کم و بیش آبادی ہے اس دنیا کی، اس میں سے مسلمان 1/4 ہیں، یعنی 2.25 ارب کے قریب ہیں۔ باقی 5.5 ارب سے زیادہ لوگ کون ہیں؟ جو حق کو قبول نہیں کرنے والے، جو کافر ہیں، منکر ہیں، جو کہ اللہ کی دعوت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تمہارے اکثریت کو حق ناگوار تھا، اس لیے اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آنا ہی تھا۔ ام ابرموا امرا،
تو کیا انہوں نے کسی فیصلہ کن اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو پھر ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو کفار مکہ جو تھے، ان کے سردار چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، قصہ تمام کر دیں تاکہ اس کی یہ دعوت لوگوں میں نہ پھیل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے کسی کام کا اقدام اٹھانے کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ تو فرمایا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون رسوا ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، ہم بھی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ام یحسبون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کے راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیوں کو نہیں سنتے؟ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ جبکہ مومن کا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی مخلوق کے ہر عمل سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، ان کی سوچ اور فکر کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ ام یحسبون، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنتے سرہم، ان کی راز کی باتیں، ونجواہم، اور ان کی پوشیدہ مشوروں کو، سرگرمیوں کو ہم نہیں جانتے، ان کو سنتے نہیں ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، ہمارے جو فرشتے ہیں، لدیہم یکتبون، ان کے قریب ہی موجود ہوتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں ان کی ساری سرگرمیوں کو، یعنی براہ راست بھی ہم جانتے ہیں اور ان کا کچا چٹھا بھی تیار ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے سب کچھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ اب دیکھیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ ہستیوں کو شریک کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی اولاد بھی بنا رکھی تھی۔ عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اور الوہیت میں بھی شامل ہیں، خدائی میں بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی میں تو حق کے ساتھ ہوں، جو بھی اللہ نے حق نازل فرمایا ہے میں اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اگر حق یہ ہوتا کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے تو میں تو حق کی پابندی کرتا، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تو ایسا نہیں ہے، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں کہ رحمان یکتا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی شریک ہے، تو میں کسی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، جیسے تم ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہو، میں اس علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجا ہے، اور وہی علم حق ہے، میں حق کا پیروی کرنے والا ہوں۔ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ رب، یعنی وہ رب فرما روا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ سبحان رب السماوات والارض، رب کے مفہوم میں کئی باتیں شامل ہیں، مالک بھی شامل ہے، فرما روا بھی شامل ہے اس کے مفہوم میں، اور کائنات کی دیکھ بھال کرنے والا بھی شامل ہے۔ تو یہاں مفہوم یہ ہے سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ جو آسمان اور زمین کا فرما روا ہے، رب العرش، اور عرش کا جو مالک ہے، اما یصفون، ان سب باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ ناحق باتیں منسوب کرتے ہیں وہ پاک ہیں ان سب باتوں سے۔ فذرہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ان کی اس حالت کو، نہیں مانتے تو نہ مانیں، یخوضو، پڑے رہیں یہ کج بحثیوں میں، اپنی بے تکی باتوں میں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیل تماشے میں ان کو پڑا رہنے دو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملے، یُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن کا، وہ ضرور برپا کرے گا اس دن کو۔ ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے کہ وہ کیا کچھ تیار کر کے لایا ہے اس دنیا سے۔
اپنے لیے کیا سامان لے کر آیا ہے۔ وہ اکثر سنتے رہتے ہیں آپ وہ آیت مبارکہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اس بات کو پیش نظر رکھے، ہر لمحے پیش نظر رکھے ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے کیا سامان کیا ہے۔ کل سے مراد یا آخرت ہے، یعنی ملاقات والے دن کے لیے اس نے دنیا سے کیا جمع کیا ہے، کیا سامان کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔